وہی طالبان ہمارے خلاف ہو گئے. پھر لال مسجد کا جو واقعہ ہوا اس سے معاملات اور بگڑتے چلے گئے. پھر یہ انہوں نے ٹیشو پیپر کی طرح دیوبند فرقے کو یوز جب کر لیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اب تو ہمارے پاس اس سے بھی بڑا ایک فرقہ موجود ہے جنہیں ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ان کے پاس جینمن کاز بھی ایک موجود تھی ختم نبوت کے نام کے اوپر, اور ممتاز قادری والا ایک معاملہ ہوا تھا, وہ تو پورے اخلاص کے ساتھ نکلے. لیکن یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں, انہوں نے 2017 میں دھرنے کروائے اس وقت کی پولیٹیکل گورنمنٹ کو کمزور کرنے کے لیے. پھر ان میں نوٹ مانٹے, اور پھر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ یہ اس وقت بھی آئیں گے جب آپ ان کو نہیں بلائیں گے. یعنی خان صاحب کے دور میں, سیم پیج والوں کے دور میں بھی آگے, کیونکہ وہ اپنی کاس کے ساتھ خادم رضوی صاحب مخلص تھے. میں خادم رضوی صاحب کے عقائد اور نظریات سے سخت اختلاف رکھتا ہوں, لیکن مجھے ان کے اخلاص پہ کوئی شک نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے واقعی وہ صحیح سمجھتے تھے. وہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی 1994 میں, جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میری گلی والی مسجد میں وہ آ کے درس دیتے تھے. ان کا پیر خانہ جیلم میں تھا, اس وقت ان کی کالی داڑھی تھی. ہاں جی, وہ مشہور بھی اتنے نہیں تھے, جامعہ نظامیہ پڑھاتے تھے, لیکن یہ مہینے میں ایک دفعہ درس دیتے تھے. تو اسپیکنگ پاور اس وقت بھی ان کی بلا کی تھی, اردو میں یہاں وہ درس دیا کرتے تھے. تو میں اس وقت سے انہیں جانتا ہوں. وہ وقتاً فوقتاً جیلم آتے بھی تھے, ہمارے جیلم کی ایک مسجد سے انہوں نے حفظ بھی کیا ہوا تھا. تو وہ اپنی کاز کے ساتھ مخلص تھے. بعد میں وہ آگے, پھر انہیں پتا چل گیا کہ یہ کیا ہو گیا. پھر یہ جو آپ نے جتنے واقعات بتائے ہیں, جس کو بھی آپ ڈیپ ڈگ کرنا شروع کریں تو پیچھے ٹی ایل پی نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں ٹی ایل پی کم مجرم ہے, اسے فیسیلیٹیٹ کرنے والے اور یہ پود بنانے والے وہ بڑے مجرم ہیں. جب تک وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اس وقت تک یہ معاملات سیٹل نہیں ہوں گے. اب انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا, بہت اچھی بات ہے. جماعت الدعویٰ کو بھی, اہل حدیث کی جماعت تھی, انہیں بھی انہوں نے پالیٹکس میں انگیج کیا. وہ بھی خطرناک ہو سکتے تھے کیونکہ وہ بھی جیب کترے اور اس طریقے سے اسٹریٹ کرائم کرنے والے لوگ بن سکتے تھے. ان کے بھی فنڈ ظاہر بند ہوئے ہیں, تو انہوں نے بھی تو بے روزگار ہوئے, انہوں نے تو فن کوئی نہیں سیکھا ہوا. تو یہ بہت بڑا خطرہ تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کافی حد تک ان کو مینج کیا گیا. ان کی چونکہ شروع سے اس طرح نان اسٹیٹ ایکٹر والی تربیت نہیں ہوئی تھی. جماعت الدعویٰ کو میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید اہل حدیث جو فرقے کے جو اس قسم کے لوگ پاکستان میں پائے جاتے ہیں وہ بھی نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں. وہ نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں. حافظ سعید صاحب کو اس حوالے سے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تربیت یہ کی تھی کہ پاکستان میں کبھی ان کے ماننے والے نے کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی آج تک نہیں پرفارم کی. وہ اپنے نظم و ضبط میں رہ کے جو بھی اس سے وہ باہر نہیں. اور اس کی وجہ سے طالبان نے جماعت الدعویٰ کے سینکڑوں لوگوں کو قتل بھی کیا. یہ اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑی ہے اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ بہرحال اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے رہے. اچھا, باقی جو ان سے ہمیں نظریات کا اختلاف ہے, کشمیر جہاد کا تو میں بالکل ایگری نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب تو خیر انہوں نے خود جان چھڑا لی ہوئی ہے. میں تو جب اس وقت بھی تھا مودودی صاحب کا موقف درست تھا, وہ ایک الگ بات, لیکن پاکستان میں اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی انہوں نے. ہاں, عرب ملکوں کے اندر جو آپ کو یہ سارا فساد نظر آ رہا ہے جہاد کے نام کے اوپر, وہ میں مانتا ہوں کہ وہ اہل حدیث فرقے کے لوگ ہیں, بڑے ہارڈ لائنر قسم کے, جس طرح داعش ایک جماعت اب تو آلموسٹ وہ ختم ہو چکی ہے. انہیں فنڈنگ پھر امریکہ نے بھی کی, سعودیہ نے بھی کی, بعد میں وہ ان کے گلے فٹ ہو گئی. تو یہ بیسیکلی ان میں بھی جو لوگ تھے, یہاں سے بھی کئی لوگ گئے, وہ مخلص تھے لیکن وہ یوز ہو گئے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ بکے ہوئے ہوتے ہیں, نیچے لوگ یوز ہو رہے ہیں. میں ٹی ٹی پی کے بھی جو عام لوگ ہیں انہیں مخلص سمجھتا ہوں. اوپر کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے فنڈ لے رہے ہیں اور وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. نچلے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اسلامی نظام کے لیے کر رہے ہیں, حالانکہ اسلامی نظام والوں کا کریکٹر اس طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ان کا کریکٹر ہے. یعنی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ ان کو کلوزلی دیکھیں تو اسلام تو دور دور تک نظر نہیں آتا. اچھا, یہ جو توہین کے حوالے سے جو واقعات ہو جاتے ہیں ان کا حل کیا نکلے گا, کہاں